ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کا ویسٹ انڈیز کو 251 رنز کا ہدف۔ پہلے میچ کے تیسرے روز بھی وکٹوں کی بارش، دوسری اننگز میں قومی ٹیم صرف 157 رنز پر ڈھیر۔ پاکستان کے 7 کھلاڑی آج صرف 48 رنز کا ہی اضافہ کر سکے، 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ سعود شکیل، محمد رضوان اور سلمان علی آغا صرف 2 رنز ہی بنا پائے۔ غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہونے میں کچھ دیر باقی ہے۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 1000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا امکان۔ اسرائیل نے 735 فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری کر دی۔ اگلے مرحلے میں مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کھولی جائے گی۔ بھاری امداد غزہ میں آنے کی اجازت ہوگی۔ شدید زخمی علاج کے لیے مصر جا سکیں گے۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو اور انتظامی امور کے معاملات طے ہوں گے۔ ادھر جنگ بندی پر عمل درآمد سے پہلے اسرائیل کی دہشت گردی کی انتہا، نہتے فلسطینیوں پر بمباری۔ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کے بعد 124 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 46,900 ہو گئی۔ مغربی ہواؤں کا اثر، بالائی بلوچستان میں برفانی طوفان۔ چمن، کلا عبداللہ، مسلم باغ، کان مہترزئی میں شدید برف باری۔ کلات، زیارت، سنجاوی، پشین اور ملحقہ علاقوں میں بھی روئی کے گالوں کی برسات۔ معمولات زندگی مفلوج، قومی شاہراہیں بند، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ بلوچستان کا پنجاب اور خیبر پختونخوا سے زمینی رابطہ منقطع۔ کوئٹہ چمن شاہراہ پر ایمرجنسی نافذ۔ چاغی، دالبندین، مستونگ میں بھی برف باری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ ہیوی مشینری سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف۔ استور کے بالائی سرحدی علاقوں میں 6 انچ تک برف پڑ چکی۔ مریم نواز کا تمام مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا پہلا فیز 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم۔ پی این ڈی کو اضافی وسائل پیدا کرنے کا ہدف دے دیا۔ پنجاب کے روڈز کی تعمیر و مرمت بھی مالی سال کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ اہم اجلاس کے دوران پنجاب میں جاری روڈز اور ہیلتھ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ رابطہ سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ کھیت تا منڈی سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی تاریخ کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہیں فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی۔ شریف خاندان کی طرح پیسہ بیرون ملک منتقل کرنے پر سزا نہیں ہوئی۔ القادر کیس میں پیسہ بیرون ملک نہیں گیا بلکہ پاکستان آیا۔ بانی کو شریف خاندان کی طرح کرپشن اور منی لانڈرنگ جیسے دھندوں پر سزا نہیں ہوئی۔ سزا پر خوشیاں منانے والے جلد ہی پچھتائیں گے۔ مریم نواز کو بانی پی ٹی آئی کے منصوبے اپنے نام کرنے کی پرانی عادت ہے۔ پاکستان میں جانوروں کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی، جسٹس اطہر من اللہ کا انٹرنیشنل اینیمل اینڈ انوائرمنٹل رائٹس کانفرنس سے خطاب، کہا ہر مذہب میں زندگی کو بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے، وہ زندگی انسانوں، جانوروں یا پھر پودوں کی ہو۔ کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کی تشکیل کردہ ٹیم مراکش پہنچ گئی۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ سلمان چوہدری کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم آج سے تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کر کے رپورٹ تیار کرے گی۔ انسانی اسمگلر سے متعلق بھی ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، مراکش کشتی حادثے کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا وزارت خارجہ اور داخلہ کو کشتی حادثے کے متاثرین کی ہر ممکن معاونت کا حکم۔ 2 روز قبل کشتی ڈوبنے سے 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن جاں بحق ہوئے تھے۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ واشنگٹن کے مضافاتی علاقے ورجینیا پہنچ گئے۔ ٹرمپ کے گولف کلب میں ان کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ٹرمپ نے اہلیہ میلانیا کے ساتھ آتش بازی کا مظاہرہ دیکھا۔ حلف برداری کی تقریب کی تیاریاں عروج پر، تقریب کے حوالے سے پلان کئی بار تبدیل۔ کیپٹل ہلز میں صرف 600 لوگوں کو شرکت کی اجازت دینے پر غور، باقی شرکاء تقریب براہ راست نہیں دیکھ سکیں گے۔ دعوت نامے منسوخ ہونے کا امکان۔ عمارت کے اندر حلف برداری کی تقریب رکھنے پر ڈیموکریٹس کی ٹرمپ پر تنقید۔ نائب صدارتی امیدوار ٹم والز نے کہا سرد موسم صرف بہانہ ہے۔ جان ایف کینیڈی نے -22 ڈگری میں حلف اٹھایا تھا۔
بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان محمد آصف ایڈیشنل جج تعینات۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نجم الدین مینگل اور ایوب خان ایڈوکیٹ کو بھی ایڈیشنل جج تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تینوں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی 1 سال کے لیے ہوگی۔ نوشہرہ میں گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 2 بچوں سمیت 4 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس نوشہرہ منتقل۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعہ بدرشی محلہ میں پیش آیا، جہاں رات سے چولہا کھلا رہ گیا۔ ناشتہ بنانے کے لیے خاتون نے ماچس جلائی تو اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے باعث مکان کو جزوی نقصان پہنچا۔ رحیم یار خان پولیس کی کارروائی، کچا ماسکا پولیس مقابلے کے دوران شر اور اندھڑ گینگ کے خطرناک ڈاکو ہلاک۔ کلاشنکوف سینکڑوں گولیاں برآمد۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو کی شناخت بشیر عرف بشو شر کے نام سے ہوئی۔ اور شمالی نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 70 ہو گئی، متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ خبر ایجنسی کے مطابق آئل ٹینکر الٹنے کے بعد لوگ پیٹرول جمع کر رہے تھے، اچانک ٹینکر میں آگ بھڑکنے سے ہلاکتیں ہوئیں۔ گزشتہ سال بھی آئل ٹینکر دھماکے سے 147 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی جب قانونی دفاع نہ کر سکے تو مذہبی ٹچ دے دیتی ہے۔ رشوت، ڈاکے، کرپشن اور غبن کے کیس میں مذہب کو نہ لائیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ بولے بانی پی ٹی آئی کی اپیل آئی تو 1-2 سماعتوں سے فارغ ہو جائے گی۔ ان کے پاس دفاع میں کوئی ٹھوس مواد اور شواہد نہیں۔ القادی ٹرسٹ سے کابینہ کے دیگر ارکان نے فائدہ نہیں لیا، اس لیے تمام افراد کو سزا نہیں دی گئی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بولی، دوسروں کو چور چور کہنے والا اپنے انجام تک پہنچ گیا، دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں گر گیا۔ القادی یونیورسٹی کو مثالی درسگاہ بنائیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی، کیس ہائی کورٹ میں ختم ہو جائے گا۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، بولی یہ 190 ملین پاؤنڈ کا نہیں، القادی ٹرسٹ کا کیس تھا۔ بانی پی ٹی آئی کا جرم یہ ہے انہوں نے بچوں کو پڑھانے کا خواب دیکھا۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل چودھری نے کہا، بانی نے کہا ہے دباؤ کے باعث نہیں جھکیں گے۔ بانی نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا کہا ہے۔ نارتھ کراچی میں مردہ حالت میں ملنے والا 7 سالہ سارم سپرد خاک، نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے کے جسم پر زخموں کے تصدیق، ڈاکٹرز کے مطابق نمونے حاصل کر لیے، موت کی وجہ رپورٹ میں سامنے آئے گی۔ سارم کی لاش 11 روز بعد اپارٹمنٹس کے ٹینک سے ملی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے واٹر ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، بچہ حادثاتی طور پر گرا یا کسی نے پھینکا، تحقیقات کر رہے ہیں۔ ادھر گارڈن کے علاقے سے لاپتہ 2 بچوں کی تلاش جاری۔